بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقفیت عامہ جماعت سوم جنرل نالج کلاس 3 کا چیپٹر نمبر 9 باب 9 حکومت اور شہریوں کا کردار ہم پڑھ چکے ہیں، ریڈنگ کر چکے ہیں پورے لیسن کی۔ اب ہم نے سوال نمبر 4 کرنا ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ تعلیمی ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب مختصر ہم یہ لکھیں گے، تعلیمی ادارے معیاری تعلیم دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ شہری تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک اور لوگوں کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، کیونکہ شہریوں کو شعور دینے کے لیے اور اچھے روزگار دینے کے لیے، انہیں دین اور دنیا کی تعلیم دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا جائے، اور بہترین انتظام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے بنائے جائیں جہاں پہ اچھے اساتذہ کو اپوائنٹ کیا جائے اور وہ بچوں کو پڑھائیں، دنیا کے بارے میں بھی علم، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی انہیں دیں، اور ساتھ میں ان کو دین کی تعلیم بھی دی جا سکے، اور انہیں پتہ ہو کہ اچھا شہری کون ہوتا ہے اور اچھا شہری، اچھا مسلمان کس طرح اپنے ملک کے لیے اور اپنی امت کے لیے اپنا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بھی تعلیمی ادارے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حکومت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے، ملک کے تمام اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حکومت ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیں، سارا کام ایک ملک میں صرف شہری سٹیزنز نہیں کر سکتے، لوگ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حکومت کا پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سے ادارے، انسٹیٹیوشنز بنانے ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے سارے لوگوں اور شہریوں یا اپنے عوام کی بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں گے۔ تو ایک پراپر گائیڈ لائن مہیا کی جاتی ہے، تو اس کے لیے لوگ یا شہریوں سے اوپر ایک حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو حکومت کیوں ضروری ہوتی ہے؟ کہ تمام اداروں کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے حکومت ضروری ہوتی ہے، جن کا کام عوام کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا اور فلاح ہوتا ہے، فلاح یعنی کہ بھلائی، مثلا سکول، ہسپتال، ڈاک خانہ، بینک، پولیس وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے، اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ ہم نے پیچھے بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا تھا کہ اچھے شہری ہم ہوں گے تو اچھا معاشرہ بن سکے گا، اور اچھے شہری کی خصوصیات میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا کہ جو ایماندار ہوں، ایک دوسرے مل جل کر رہنے والے ہوں، قانون کی پاسداری کرنے والے ہوں، اور لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے ایک دوسرے کی سننے والے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں۔ تو اچھا معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ جب تمام شہری مل جل کر ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کریں اور ایک دوسرے کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کریں تو اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 4، گندے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونے سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ پانی کی نکاسی کا مطلب یہ ہے کہ پانی نکالنے کا۔ دیکھیں، جب بارش ہوتی ہے یا ویسے کوئی نالیاں پانی کی ٹوٹ جاتی ہیں یا پانی کے پائپ ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گلی محلوں میں پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ پانی نہ نکالا جائے اور سڑک گلی ٹوٹی ہو تو پھر زیادہ مسئلہ ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی کہ مسئلہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پانی وہاں پہ اکٹھا ہے، جمع ہے، کیچڑ بن جائے گا، اور اگر کوڑا کرکٹ لوگوں نے پھینکا ہوا ہے تو وہ گندگی اور زیادہ بڑھتی جائے گی، اور اگر وہ پانی گندا بھی ہے، سیوریج کا پانی لیک ہو رہا ہے، پیچھے سے پانی بارش زیادہ ہوئی اور فلو کرتا ہوا آیا اور اس میں سارا کوڑا جو گلی محلوں کا تھا وہ آ رہا ہے، تو پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں، گاؤں وغیرہ میں جہاں پہ بھی پانی بہت دیر تک کھڑا رہتا ہے وہاں پہ پھر مچھر بھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو ہم نے جو مین مسائل ہیں نا، پرابلمز، ان کو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ گندے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہو تو پانی گلیوں میں کھڑا ہونے سے
نمبر 1 بیماریاں پھیلتی ہیں، مثلا ملیریا مچھروں سے ملیریا مچھروں کے کاٹنے سے بیماری پھیلتی ہے، اس میں بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اور کئی دن یہ رہتا ہے، اور اگر مناسب علاج نہ کیے تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہوا بدبودار ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کہیں پانی کھڑا ہوگا نا زیادہ دیر تک تو آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو ناگواری کا احساس ہوگا کہ ایک بہت گندی ناگوار بدبو آئے گی، تو وہاں سے پھر گزرنا چلنا پھرنا وہ ایک بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے۔ نمبر 3 آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں گندا پانی، اگر تو صاف پانی بھی بارش کا آیا اور اس میں آپ نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا اور پانی وہ نہیں نکالا گیا تو وہ بھی ایک پولوشن ہے، ہم نے آبی آلودگی پڑھا تھا۔ اب اگر وہ پانی گندا ہے، بارش کا نہیں لیکن ویسے ہی پانی گندا ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ گند ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ بھی پھینکا جا رہا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پولوشن آلودگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو وہ گندا پانی اگر اس کے نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہو، پانی نکالنے کا زیادہ اچھا انتظام نہ کیا جائے تو بیماریاں بھی ہوں گی، بدبودار ماحول ہو جائے گا اور آلودگی بھی پیدا ہوگی۔ اب لاسٹ کویسچن ہے نمبر 5، اچھے شہری کی 3 خصوصیات بیان کریں۔ چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا شہری کون سا ہوتا ہے، کہ جو دیانتدار ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے معاشرے میں اپنا جو اس کا بہترین کردار ادا کر سکتا ہے، کسی کے کوئی کام آ سکتا ہے، اپنی تعلیم کو استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اچھا شہری ہوتا ہے۔ ہم نے ان میں سے کوئی سی 3 خصوصیات دیتی ہیں بتانی ہے یہاں پہ۔ تو سچا اور دیانتدار ہوتا ہے، قانون کا احترام کرتا ہے، ملک کی ترقی اور اس کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، ذمہ دار شہری ہوتا ہے، رسپانسبل سٹیزن ہوتا ہے۔